امریکہ کو ہوائی اڈے نہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ عمران خان صاحب اس فیصلے پر بھی یو ٹرن لے سکتے ہیں؟ مناسب بات ہوتی کہ وہ ساری پارٹیوں کو بلاتے، پارلیمنٹ کا اجلاس بلاتے، مشورہ کرتے، ان سے پھر یہ اعلان کرتے۔ موجودہ ملکی حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب۔ مجیب الرحمان شامی کا صحافت میں استاد کون کون ہے؟ تب میر نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فیض۔ مجیب الرحمان شامی بچپن میں کیسا بچہ تھا، شرارتی یا پھر سنجیدہ؟ نہیں، میں شرارتی نہیں تھا، میں تو بڑا پڑھاکو بچہ تھا۔ السلام علیکم ناظرین، ٹاپ ٹرینڈ کے ساتھ میں ہوں صوبیہ اشرف۔ پاکستانی سیاست کے اہم راز کیا ہیں؟ یہی آج ہم جانیں گے پاکستانی صحافت کے اہم صحافی جو کہ پاکستانی صحافت کے تمام رازوں سے آشنا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ السلام علیکم مجیب الرحمان شامی صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کی دعا ہے۔ اچھا آپ کے تو بڑے خطرناک عزائم ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے سڑکوں سے عوانوں تک اور پھر اقتدار کی غلام گردشوں سے محلاتی سازشوں تک تمام ادوار حکومتوں کے حکمرانوں کے ساتھ آپ ان کے قریب تر رہے، تو آپ نے کس حکمران کو جو ہے وہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے قریب تر پایا؟ یہ تو علامہ اقبال اور قائد اعظم ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کون قریب ہے ان کے اور کس کو وہ قریب سمجھتے ہیں۔ ہم تو اندازے لگا سکتے ہیں نا۔ آپ کو کسی کے خیالات اور تصورات سے کوئی اندازہ نہیں؟ خیالات اور تصورات تو سب وہی ایسے تھے کہ علامہ اقبال کے اور قائد اعظم کے بہت قریب نظر آتے تھے۔ بھٹو صاحب بھی یہی کہتے رہے، جنرل ضیاء الحق نے بھی یہی کہا، آپ کے نواز شریف صاحب کا بھی یہی کہنا تھا، اور اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ وہ تو بلکہ آگے بڑھ جاتے ہیں، تو مدینے کی ریاست بنا رہے ہیں پاکستان کو۔ تو مدینے کی ریاست بن جائے گی پاکستان میں؟ کوشش کرنے کی بات ہے۔ مدینے کی ریاست بننا تو مشکل ہے نا، کہ مدینے والے نہیں ہوں گے تو مدینے کی ریاست نہیں بنے گی۔ سیاست تو اختلاف رائے کا نام، مگر اب اختلاف رائے جو ہے تشدد پسندی میں بدل گئی ہے۔ تو وہ تو پھر بدل گئی ہے، بات درست ہے آپ کی، اس کو واپس آنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیڈر جو ہیں بڑے بڑے، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جمہوری ملک ہے پاکستان، ایک دستور کے تابع چل رہا ہے، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ آمریت نہیں ہے، یہ کسی ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے۔ اچھا، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ خواتین کے ریپ کا تعلق جو ہے ان کے لباس سے ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لباس سے ہے خواتین کے؟ نہیں، دیکھیں، اس لحاظ سے تو ان کی بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کا کلچر الگ ہے، امریکہ کا کلچر الگ ہے، دونوں الگ الگ کلچرز ہیں، تو ایک دوسرے کی بات سمجھی نہیں جاتی ایک دوسرے کے کلچر کو جانے بغیر۔ لیکن جو انہوں نے بات کی ہے وہ بات اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، جو کچھ جرم جو ہے نا وہ اس لیے ہوتا ہے جس ملک میں لا قانونیت ہوگی، جس ملک میں عدالتیں مؤثر طریقے سے کام نہیں کریں گی، وہاں جرم ہوگا۔ آپ نے اپنے پروگرام میں ایک نجی چینل پہ کہا کہ عمران خان صاحب کے والد جو تھے وہ، میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کے والد جو تھے وہ دیانتدار تھے، تو شریف خاندان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، جو انہوں نے چوکے چھکے لگا کے اربوں خربوں کی جو انہوں نے جائیداد بنائی، تو ان کی دیانتداری کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، جو ان کے والد ہیں عمران خان صاحب کے، وہ ایک بھلے آدمی تھے، ایک اچھے پاکستانی تھے، اچھی سوچ رکھتے تھے۔ اور جہاں تک دیکھیے نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، ان کے جو والد ہیں میاں محمد شریف، وہ مزدوری کر کے محنت کر کے بڑے کارخانہ دار ہوئے اور بہت بڑے بزنس مین تھے، اس ملک کے انڈسٹریلسٹ تھے۔ اتفاق گروپ کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ان کی جو اتفاق انڈسٹری ہے اس کو نیشنلائز کیا ہے بھٹو دور میں، اس پہ قبضہ ہوا ہے، ان کے وسائل جو ہیں ان کو ہڑپ کیا گیا ہے۔ یہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں ان چیزوں کو؟ عمران خان کے والد ہوں یا نواز شریف کے والد ہوں، ہمیں ان کو اپنی سیاست جو ہے اس میں آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان نے امریکہ کو ہوائی اڈے نہ دینے کا اعلان کیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب اس فیصلے پر بھی یو ٹرن لے سکتے ہیں؟ نہیں، انشاءاللہ یو ٹرن نہیں لیں گے، انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے۔ مناسب بات ہوتی کہ وہ ساری پارٹیوں کو بلاتے، پارلیمنٹ کا اجلاس بلاتے، مشورہ کرتے، ان سے پھر یہ اعلان کرتے۔
मुजीबुर रहमान शामी की इब्तदाई ज़िंदगी कैसी थी और मुजीबुर रहमान शामी साहब को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, मेरी इब्तदाई ज़िंदगी वैसी ही थी जैसी कि यहाँ एक आम आदमी की होती है। पाकपट्टन में मेरा बचपन गुजरा है, वहीं से मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, तो बाद में फिर वहाँ से तो यानी जैसे उसी तरह के ख्वाब मेरे थे। मैं तो बचपन में सोचता था कि मैं अखबार नवीस बनूंगा, और अल्लाह के फजल से बन गया। तो एक 100 रुपए से मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। 100 रुपये मेरी तनख्वाह थी। ज़ियाउल हक के दौर में भी आप पर हाथ हल्का रखा गया, मुशर्रफ के दौर में भी आसूदगी का समा रहा, और फिर मियाँ साहब के दौर में भी सब अच्छा की रिपोर्ट रही। तो क्या इब्तदाई मुश्किलात के बाद फिर आपने मुफाहमत में ही मसालहत समझी? जनरल ज़ियाउल हक जब आए तो हम क्योंकि भुट्टो साहब के ज़ेरे अताब थे, इसलिए हमें उसका फ़ायदा हुआ, हमें कुछ सुकून से सांस लेने का मौका मिला। तो बाकी परवेज़ मुशर्रफ साहब थे तो हमारी कभी नहीं बनी। और आज देखिए, फिर जोर हो, नवाज शरीफ साहब का दौर हो या बेनज़ीर भुट्टो साहब का दौर हो, ये तो बहुत मुख्तलिफ दौर थे। अब तो फिर डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो था वो चल पड़ा ना। आप पर करप्शन के इल्ज़ामात भी लगे और एक पेट्रोल पंप को लेकर सदीक जान जैसे जूनियर सहाफ़ी ने आपको काफ़ी आड़े हाथों लिया। असल मामला क्या था, और अगर आप दुरुस्त थे तो आपने सदीक जान को हद के इज़्ज़त का नोटिस क्यों नहीं भिजवाया ताकि उसको भी कुछ होश के नाखून आते? देखें, अब बात यह है कि जो हद तक इज़्ज़त के जो कानून है जो मुल्क में हैं, उनमें तो कुछ सवाए इसके कि आपका वक्त ज़ाया हुआ तो कुछ होता नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मैंने जाके दरख्वास्त दी, वहाँ एक खातून थी वकील, उन्होंने ये वहाँ हरकत की थी, वो फिर उन्होंने मुझे माफ़ी मांगने मेरे पास आई। साकिब निसार साहब ने कहा आप दरख्वास्त दें, हम फैसला करेंगे। वो दरख्वास्त मेरी आज भी पेंडिंग है, उस पर फैसला नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक फैसला नहीं? अभी तक नहीं। वो नोटिस नहीं लिया उसके बाद। और वो खातून जो इल्ज़ाम लगा रही थी उसने मुझसे माजरत कर ली। बात यह है कि झूठ झूठ और झूठ। ज़ियाउल हक से वाबस्ता कोई आपकी यादगार? बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कि मुझसे कहते हैं, अच्छा आपके भाई जो हैं वो भुट्टो दौर में इतने बड़े अफसर थे एक सरकारी अदारे में। सही। तो आपके भाई भुट्टो दौर में एक सरकारी अदारे में मुलाजमत कैसे करते रहे? मेरे मुझसे अचानक लगा। मैं कहा सर, ये तो वही बता सकते हैं जो भुट्टो के दौर में सरकारी मुलाजमत करते रहे। मैं तो एक फ़कीर आदमी हूँ, अखबार नवीस हूँ, मुझे क्या पता सरकारी मुलाजमत कैसे होती है और कैसे नहीं होती। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं। इस पर वो हंसे, लेकिन वो काम नहीं हुआ, फिर ट्रांसफ़र नहीं हुई। अच्छा, आपको लगता है कि शरीफ बरादरान की सियासत में वापसी होगी? कि जब तक सांस है तब तक आस है। सियासत, भुट्टो साहब दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी सियासत खत्म नहीं हुई। सियासतदानों की सियासत उस वक्त तक खत्म नहीं होती जब तक अवाम उनसे मुंह न मोड़ ले। जब तक अवाम उनके साथ जुड़े रहेंगे, उनकी सियासत जिंदा रहेगी। तो मौजूदा मुल्की हालात का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान, एस्टेब्लिशमेंट, या फिर अपोजिशन? हम सब। हम सब? वो कैसे? इसमें इमरान खान भी जिम्मेदार हैं, नवाज शरीफ भी जिम्मेदार हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी जिम्मेदार है, मीडिया भी जिम्मेदार है। हम सब ने हस्ब तौफीक जो भी कोशिश हो सकती है वो की है। हम सीधे रास्ते पे चले, दस्तूर के रास्ते पर, और दस्तूर के ताबे ज़िंदगी गुजारें तो सब का मामला बेहतर हो जाएगा। आपने ये कहा कि हम हैं, लेकिन अपोजिशन तो कहती है कि इमरान खान साहब है। अपोजिशन कहती है इमरान खान साहब ज़िम्मेदार हैं, इमरान खान साहब कहते हैं अपोजिशन ज़िम्मेदार है, नवाज शरीफ ज़िम्मेदार है, जरदारी ज़िम्मेदार। दिन रात यही काम होता है। भाई अपने अपने गिरबान में मुंह झांक के देखें, अपनी अपनी गलतियां उनका एहसास करें, अपने आप को टटोलें, तो तब बात बनेगी ना। दूसरों की गलतियां तो हर आदमी निकाल लेता है, अपनी गलतियां निकालें। मुजीबुर रहमान शामी का सहाफ़त में उस्ताद कौन कौन है? तबे मीर ने उठाया है हर उस्ताद से फैज़। अच्छा। हाँ, ये हमारे उस्ताद तो वो हैं जो किताबें जिनकी हमने पढ़ी हैं। नवाज शरीफ और इमरान खान को कोई एक मशवरा? दोनों को मशवरा ये है कि दोनों अल्लाह पर भरोसा रखें। अच्छा।
اور غصہ تھوک دیں اور ایک دوسرے کو سپیس دیں. آپ کا پسندیدہ لیڈر کون ہے؟ زرداری صاحب، عمران خان صاحب یا پھر نواز شریف صاحب؟ پاکستانی سیاست میں تو قائد اعظم. مجیب الرحمان شامی بچپن میں کیسا بچہ تھا؟ شرارتی یا پھر سنجیدہ؟ نہیں, میں شرارتی نہیں تھا, میں تو بڑا پڑھاکو بچہ تھا. پڑھاکو بچے تھے؟ پڑھاکو بچہ تھا. بحث کا مجھے بڑا شوق تھا. جنرل نالج میری بڑی اچھی تھی, یعنی تاریخ پڑھنے کا, تاریخ سے بڑا شغف تھا, تو بحث کرتا تھا تاریخی موضوعات پر, سیاسی موضوعات پر بچپن سے ہی. سیاسی منظر نامے پر تو آپ نظر رکھتے ہیں, کیا نسوانی حسن پر بھی نظر رکھتے ہیں؟ نسوانی حسن جس رنگ میں ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے, اہل دل کے لیے سرمایہ جہاں ہوتا ہے. تو حسن تو دیکھیں نا, اب ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے حسن کو ایک خاص رنگ میں دیکھا ہے. تو بیٹی کا, بیوی کا, ماں کا, بہن کا, اسی دائرے میں دیکھا ہے. اسی صورت میں آپ نے دیکھا ہے. آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ اقبال اور فیض. اور پسندیدہ گلوکار؟ فیض اور اقبال, دو شاعر. اور گلوکار تو پھر بہت سے ہو سکتے ہیں. گلوکار تو ایسے مجھے تو اچھی بات ہے, مجھے تو قوالی بڑی پسند تھی. اب نصرت فتح علی خان اور وہ جو نور جہاں, اور پھر ان کے والد جو تھے فتح علی, مبارک علی, ہمارے باپ فرید گنج شکر کے مزار پہ قوالیاں ہوتی تھی, تو گھنٹوں قوالی سنتا تھا میں جا کے وہاں. اچھا, قوالی کی آپ نے بات کی تو پھر کوئی قوالی گنگنا کے سنا دیں, ایک سطر. ایسے تھوڑی ہم کو, میں قوال تو نہیں تھا نا, میں سنتا تھا. ایک شعر سنا دیں, پسندیدہ اپنا شعر سنا دیں. وہ یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے, جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. پڑی علامہ اقبال کا کلام گایا ہوا ہے فتح علی مبارک علی نے. تو جب وہ بیٹھے دونوں گاتے تھے باپ فرید گنج شکر کی درگاہ پہ, پورا اقبال کا کلام پڑھ دیتے اسی گرا لگاتے لگاتے. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ مجیب الرحمان شامی صاحب. مگر آپ نے کہیں نہیں جانا, جانے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کریں اور دیکھتے رہیں خدا کی بستی. اللہ حافظ.